ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں یہاں ان کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع چناؤ یا بلاہٹ، اور آج کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں خدا کے خادم پاسٹر رونی رچرڈسن. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خادم کے حوالے سے. ہم اگر یوحنا 15 باب اس کی 18 اور 19 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک چیز ملتی ہے. خداوند کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا. کہاں سے؟ دنیا میں سے. کیونکہ جو دنیا والے ہیں وہ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن جنہیں میں نے چن لیا ان کے ساتھ لوگ عداوت بھی رکھتے ہیں. اب ایک شخص بلاہٹ ہے، چنا گیا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کے کام کے اندر بادھائیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں کہ ایک شخص جو خدمت میں لگا ہوا ہے جب اس کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ خداوند کہتا ہے میں نے تجھے چنا اپنے لیے کام کے لیے. تو آپ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بلایا ہوا جو ہے کیا وہ ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے؟ آج کے ماحول میں کیا کہیں گے؟ میں اس بات کو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا آپ کو کسی مقصد کے لیے چنتا ہے تو آپ کو اسے دعا میں رکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکیزگی میں رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہاں پر یعقوب کے بیٹے یوسف کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی زندگی میں کتنی پرابلمز آئیں. خدا نے اسے چنا ہوا تھا ایک پرپس کے لیے، ایک مقصد کے لیے. وہ گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، وہ بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے قید خانہ میں رکھا جاتا ہے، وہ غلامی کی حالت میں ہے. لیکن اور یہاں تک کہ پوتیفار کی بیوی کی نظر اس پر ہے، کتنی بار اسے آفر کرتی ہے کہ ہم بستر ہو، لیکن وہ بچتا رہا ہے، وہ بچتا رہا ہے. اسے پتہ تھا کہ میں خدا کا چنیدہ ہوا ہوں، اور جب وہ بچتا رہا ہے تو ان دی اینڈ اس نے اپنی منزل پائی ہے اور وہ مصر کا حاکم بنا ہے. ابلیس ہمیشہ خدا کے لوگوں کو ان کی ڈیسٹنی تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، انہیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. کل ہماری کنونشن ہوئی ہے تو اس میں بات کر رہا تھا کہ ابلیس ہمیشہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی منزل تک پہنچے. وہ نہیں چاہتا کہ جو کام خدا نے آپ کو دیا ہے وہ پورا ہو. اور وہ بہت بار لوگ خدا ان کو بلاتا ہے یا وہ خدا کی خدمت شروع کرتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دنیا کی چیزوں میں. بہت سارے ایسی اور وجوہات ہیں جن پر آپ بات کر سکتے ہیں. ایسی چیز ابلیس ان کی کمزوریوں کو ان کے سامنے لے کر آتا ہے اور ہمیں ان کمزوریوں کو سمجھنا ہے. اور ابلیس ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ انہی چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. ایک فوجی سب سے پہلے جب اس کی بھرتی کی جاتی ہے تو اس کے سب سے پہلے اس کو ہیئر کٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ایک خاص ہیئر سٹائل ہوتا ہے تاکہ جب وہ بارڈر پر کھڑا ہوا گن لے کر کھڑا ہو تو اس کی لٹ سامنے نہ آ جائے، اس کے بال نہ آ جائے، وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، دشمن اس کے ماتھے پہ گولی نہ مار دے. تو سب سے پہلے ان کا یہ ہے کہ جو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز ہے اس کو ختم کیا جائے. تو خدا کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، ہم خدا کی سپاہی ہیں. خود بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم فوج میں اس کی فوجی ہیں ہم. تو ہمیں بھی جو چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں انہیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم اپنی بلاہٹ پر اچھے طور پر قائم اور دائم رہتے ہیں. اسی آیت میں ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں عداوت. جی، جو چنے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی عداوت کا شکار ہوتے ہیں، اور جو چنے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ اس عداوت کا شکار ہوتے ہیں، ان کو زیادہ برداشت کرنی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو چنے ہوئے ہیں اگر ان سے عداوت رکھی جائے تو جن سے عداوت رکھی جاتی ہے یا جو ان سے عداوت رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ضروری ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ، یہ ہوتا ہے. ایون جیزس کرائسٹ نے بھی سب کچھ سہا ہے اور اس کے نبی رسول بھی سہتے رہے ہیں یہ سب چیزیں. اور آج کے خادمین کے لیے بھی یہی ہے کہ جب وہ خدا کی خدمت میں اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں تو عداوت ہوتی ہے، مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، تھوڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو مخالفت کرتے ہیں یا جو عداوت رکھتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوتی، وہ تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن تو بھی ہمیں ہر حال میں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر روحانی پھلوں کی ہم بات کر رہے تھے تو پہلا روحانی پھل ہی محبت ہے. اور آگے چل کے 16ویں آیت میں بھی یوحنا 15ویں باب کی 16ویں آیت میں آگے چلیں تو لکھا ہے کہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. تو پہلا پھل محبت ہے. تو جو ہمارے لیے برا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا جو اس کا برا چاہتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا لازمی ہے اور ہم نے ان کے لیے بھی
جو ہے دعا کرنی اور انہیں ان کے لیے برکت چاہنی ہے، کیونکہ ہم برکت کے وارث ہیں، ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، تو ہمیں لازمی عداوت رکھنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند انہیں بھی تبدیل کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں آپ پھر بھی ان کے لیے برکت چاہتے ہو، تو پھر خدا آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے آپ بھی کرتے ہو تو خدا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ خدا کے ہاتھ میں فیصلے دے دیتے ہو، خروج 14:14 میں لکھا ہے تم خاموش رہو گے اور میں تمہاری جنگیں لڑوں گا، تو پھر خداوند ہماری جنگیں لڑتا ہے، تو ہمیں ان کے لیے دعا اور برکت چاہنی چاہیے۔ فالو اپ کہاں تک ضروری ہے کہ جب ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور جا کر ہم خدا کے کلام کی منادی کو کرتے ہیں اور وہاں پر ہم جو کہہ کے آتے ہیں واپس اپنی جگہ پر لوٹ آتے ہیں، تو اس کا فالو اپ اگر نہیں کرتے تو کیا نقصانات ہیں، اور اگر فالو اپ کرتے ہیں تو فائدے کیا ہیں؟ کیا کہنا چاہیں؟ فالو اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کو آپ کلام سنا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے عداوت کی بات کی، تو بھیڑیں برگشتہ ہو جاتی ہیں، اور جو بھیڑیں برگشتہ ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور لیڈرز بھی ہمارے اسی طرح کریں، لیکن کچھ بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں جو بھٹک جاتی ہیں یا کھو جاتی ہیں، ان کو گلے میں واپس لایا جا سکتا ہے، اور آپ برگشتہ کو بھی فالو اپ کریں، اور آپ کھوئے ہوں کو جو بھٹک گئے ان کو بھی فالو اپ کریں، یا جو آپ نے کسی کو سکھایا ہے اس کے لیے فالو اپ کریں۔ یہ ہماری خدمت کا ایک حصہ ہے، یہ ایک ہمارا پارٹ ہے جسے ہم نے خدمت میں کرنا ہے لازمی، اور تاکہ بھیڑوں کو گلہ میں شامل کیا جائے جو خدا سے دور ہیں، انہیں بھی خداوند کے پاس لے کر آیا جائے، کیونکہ یہی بشارت ہے، یہی ایوانجلزم ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام میں اور ترقی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بلاہٹ کی، بات کر رہے ہیں ہم چنے جانے کی۔ ایک شخص چنا جانا، ایک نام نہاد چنا جانا، فرق ہے۔ تو کس طرح سے پہچان کی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ شخص واقعی چنا ہوا ہے اور یہ شخص نام نہاد ہے؟ تو دونوں کو فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یا کلیسیائی طور پہ، چونکہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور بڑے غور سے ہر چیز کو نوک پلک جو ہے وہ بھی اس پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے اور پکڑ بڑی تیز ہوتی ہے۔ شاید ہم کچھ ایسی بات کہہ جائیں لیکن وہ اس چیز کو جانے نہیں دیتے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو جو نام نہاد ہیں؟ جو تو خدا کی طرف سے چنے گئے ہیں وہ تو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ پولوس ڈیڈیکیٹڈ تھا، اسے کلیسیا یروشلم میں جانے سے روک رہی ہے، رسولوں کے اعمال اس کے 21ویں باب میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا یروشلم میں نے منادی کرنی ہے، مجھے مرنا بھی پڑا تو میں خدا کے کلام کو سناتے ہوئے منادی کرتے ہوئے مر جاؤں۔ اب جو لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جن کو پتہ ہے ہم ordained ہیں، ہم چنے گئے، ہمیں بلایا گیا، ان کا ویژن کلیئر ہے جو خدا کی طرف سے انہیں ملا ہے، اور ان کی بلاہٹ کلیئر ہے، تو وہ اس پر کام کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات نام نہاد کی ہے، میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ بہت بار ہم اپنی ہی مرضی سے یا شوقین طور پر ہم اس کام کو خدمت میں آ تو جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ عرصہ اس کو کرتے ہیں، لیکن جب چیلنجز آتے ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے نہیں بلائے گئے، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا درخت ہمیشہ اچھے پھل دیتا ہے، اور برا درخت ہمیشہ برے درخت دیتا ہے، وہ اچھا پھل نہیں دے سکتا۔ تو بہت بار لوگ، آپ کو پتہ ہے کلیسیا میں ہر خاص و عام اور ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ہر جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کلام کو سمجھتے ہیں۔ آج کلام جو ہے وہ بڑا عام ہو گیا ہے، لوگ کلام کو بڑے تفصیل سے، میڈیا نے کلام کو بہت زیادہ پھیلایا، اور خدا کے خادموں نے بہت زیادہ کلام کو الیبوریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آج کلام کو سمجھتے ہیں، اور وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کون سا خادم آیا خدا کی طرف سے ہے یا کون سا نام نہاد ہے۔ تو کس طرح سے لوگوں کے پاس جا کر جو اچھا ایک معیاری خادم کی کوالٹی کیا ہے، اس کا پورٹریٹ اگر ہم دیکھنا چاہیں، اس کی تصویر دیکھنا چاہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ ڈسکرائب کریں گے؟ اس کو میں ایک چھوٹے سے سینٹینس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح روح کے پھلوں سے۔ اگر اس کی زندگی میں روح کے پھل آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ اپنے کام کو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو واقعی ہی میں اس بات کو یوں لیتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے چنیدہ ہے اور وہ پھل لے کر آیا ہے، اور اس کے پھل قائم بھی ہیں۔ ہم جو پھلوں کی بات کر رہے ہیں، جو ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جب ہم بات، میں پھر وہیں سے لے کے آؤں گا اپنے پہلے سوال کی طرف، جب ہم چنے جانے کی بات کر رہے ہیں، جب ہم بلاہٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری بلاہٹ یہاں پر اس کا کام کیسا ہے، اس کا پھل اس جگہ پر کیسا ہے؟
میں پھر آپ سے واپس اسی جگہ پر آؤں گا اور آپ کا کی جو اپنی جو رویا ہے، جو آپ کی اپنی ٹیسٹ منی ہے، میں پھر وہیں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ اب تک آپ کی جو ٹینیور ہے، اس ٹینیور کے اندر آپ نے کتنی روحوں کو جیتا، اور کتنی روحیں ایسی جو آپ نے جیتی لیکن پھر وہ واپس اسی غلاست میں چلے گی جہاں پر وہ تھیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان بہت تمام آپ چیزوں نے کو؟ ایک اہم سوال کیا ہے اور اس کا میں جواب یوں دینا چاہتا ہوں کہ 2011 سے ایونجلزم کا کام شروع کیا، 2015 میں ایز اے پاسٹر ordain ہوا، بہت سارے لوگوں تک گئے۔ خدا نے ایک خاص مجھے جو اپنا ویژن دیا، جو مجھے کام اور بلایا جس مقصد کے لیے، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کلام کی ایجوکیشن دینی ہے جو ایگزیکٹ پرفیکٹ ایجوکیشن ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ خدا نے اس پرپس کے لیے بلایا اور بشارت کے کام کے لیے بلایا، اور خدا ان لوگوں میں لے کر گیا جو لوگ خدا سے بہت زیادہ دور ہیں، یا جن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کبھی تبدیل ہی نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی میں کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ خدا مجھے جادوگروں کے پاس لے کر گیا، خدا مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے کر گیا جن گھروں کے اندر آستانے تھے، جن گھروں میں شراب بنتی اور بکتی تھی۔ خدا مجھے ایسے لوگوں میں لے کر گیا جن کے گھرانوں سے لڑائیاں نہیں جاتی تھیں۔ خدا مجھے وہاں پر لے کر گیا اور ان لوگوں میں خدا نے مجھے استعمال کیا، ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور آج ان گھروں کے اندر خدا کا مذبح لگتا ہے۔ ہم نے ہوم چرچز شروع کر دی ہیں، اور یہ پھل جو ہے، جو دوسرے اسپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پھل ہم لے کر آ رہے ہیں۔ خدا نے جو خاص بلاہٹ دی ہے وہ ان لوگوں کے لیے دی ہے جو کہ جادوگری بھی تھے یا جو نشے میں تھے، ان لوگوں میں خدا لے کر گیا اور ان لوگوں نے اپنی زندگی خدا کو دی۔ اور جو آپ کا ساتھ سوال یہ تھا کہ کتنی روحیں جیت لی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر مہینے جو ہے میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں پانی کا بپتسمہ ضرور دوں اور لوگوں کو کلام سنایا جائے اور ان لوگوں تک پہنچا جائے جن تک ابھی تک جو ہے وہ کلام کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی کونسلنگ کی جائے، خدا کے کلام کے مطابق ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو محبت سے سمجھایا جائے، اور اس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور ہم خدا کا کام کر رہے ہیں جو خدا نے دیا ہے بڑے بوجھ کے ساتھ۔ اس کو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے اور خدا نے ہمیں بلایا، یہ خدا کا حکم ہے کہ پس سب قوموں میں جا کر جو ہے وہ تم انجیل کی منادی کرو، انہوں نے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور جو آپ کا ساتھ سوال یہ تھا کہ کتنی روحیں چلی گئی ہیں، جو روحیں نہیں آ رہی ہوتی چلی جاتی ہیں، ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں اور ان کو واپسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں۔ ابھی اس کا کوئی خاص میں اندازہ نہیں آپ کو لگا سکتا کہ کتنی روحیں ہم لوگ جیت چکے ہیں یا بچا چکے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد سے 6 سالوں کے اندر ہم نے پانی کے بپتسمے دیے اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان میں الگ الگ جگہوں پر، اور خدا غیر قوموں میں بھی استعمال کرتا ہے، اور غیر قوموں میں سے بھی لوگوں نے توبہ کی اور یسوع کو قبول کیا ہے۔ 2 لفظ ہے، پریچنگ اور ٹیچنگ۔ یس، آپ نے اس کی ایجوکیشن بھی حاصل کی، آپ نے بیچلر بھی کیا، آپ نے ماسٹر بھی کیا۔ پریچنگ زیادہ پاورفل ہے یا ٹیچنگ زیادہ پاورفل ہے آج کے ماحول کے مطابق؟ دونوں صورتوں میں آپ کیسے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پریچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن شاید ٹیچ اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کے ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پریچنگ کی اور ٹیچنگ کی، چونکہ بلاہٹ کے ساتھ، چنے جانے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انہیں ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کا جواب ہم لیں گے خدا کے خادم سے اس بریک کے بعد۔ کہیں جائیے گا، بات ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔